جنگلی راجہنس۔ پیارے بچوں، بہت دور ایک ملک میں بادشاہ اور اس کی ملکہ رہتے تھے۔ ان کے 11 بیٹے تھے۔ سب سے چھوٹی ایک بیٹی تھی، اس کا نام شہزادی زینب تھا۔ شہزادی زینب بہت ہی اچھی تھی، وہ اپنے بھائیوں کو بہت پیار کرتی تھی۔ سب ہنسی خوشی رہ رہے تھے کہ ایک دن اچانک ملکہ کا انتقال ہو گیا۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد بادشاہ نے دوسری شادی کر لی۔ نئی ملکہ بہت ظالم تھی اور وہ جادو بھی جانتی تھی۔ نئی ملکہ کو 11 شہزادوں اور شہزادی زینب سے ذرا بھی محبت نہ ہو سکی۔ نئی ملکہ نے شہزادی زینب کو بہانے سے ایک دیہات میں بھجوا دیا اور وہ ہر وقت بادشاہ کو شہزادوں کے خلاف بھڑکاتی رہتی تھی۔ یہاں تک کہ ایک روز بادشاہ نے شہزادوں کو بلایا اور کہا، میں روز روز تمہاری شکایتیں سن کر تنگ آ گیا ہوں۔ میں تم سب کو آگ کرتا ہوں۔ آج کے بعد تم مجھے اپنی شکل بھی نہ دکھانا۔ یہ سن کر شہزادے بہت افسردہ ہوئے، لیکن اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی نئی ملکہ کو تسلی نہ ہوئی، بلکہ اس نے جادو سے شہزادوں کو راج ہنس بنا دیا اور حکم دیا کہ یہاں سے دور چلے جاؤ۔ طویل عرصہ گزرنے کے بعد ایک دن بادشاہ کو شہزادی کی بہت یاد آئی تو اس نے شہزادی زینب کو بلا بھیجا۔ لیکن جب نئی ملکہ کو پتہ چلا کہ بادشاہ شہزادی زینب کو ملنا چاہتا ہے تو اس نے اسے محل میں آنے سے پہلے ہی پکڑوا لیا اور اس کے چہرے پر عجیب و غریب نقش و نگار بنوا کر اس کا حلیہ اس قدر بگاڑ دیا کہ جب شہزادی زینب بادشاہ کے پاس گئی تو وہ شہزادی کو بالکل نہ پہچان سکا۔ بادشاہ نے اسے محل سے نکلوا دیا۔ محل سے نکل کر شہزادی ایک طرف چل پڑی۔ شہر سے باہر نکل کر اسے راستے میں ایک بوڑھی عورت ملی۔ زینب نے اس عورت سے پوچھا، کیا تم نے کبھی 11 شہزادوں کو دیکھا ہے؟ عورت نے جواب دیا، نہیں، میں نے شہزادوں کو تو نہیں دیکھا، لیکن یہاں سے کچھ دور ایک جنگل ہے، اس جنگل کے دوسری جانب سمندر ہے۔ سمندر کے ساحل میں 11 راج ہنس دیکھے ہیں، وہ اکثر شام سے پہلے وہاں آتے ہیں اور ان کے سر پر سونے کے تاج بھی ہیں۔ شہزادی زینب سمجھ گئی کہ در حقیقت یہ راج ہنس اس کے بھائی ہی ہیں، چنانچہ وہ عورت کے بتائے ہوئے راستے پر چل پڑی۔ شہزادی زینب ساحل سمندر پر بیٹھ کر 11 راج ہنسوں کا انتظار کرنے لگی۔ آخر کار ایک طرف سے اسے 11 راج ہنس آتے نظر آئے۔ وہ سمندر کے کنارے اٹکیلیاں لینے لگی۔ جیسے ہی سورج غروب ہوا، ایک تند و تیز ہوا کا جھونکا آیا۔ شہزادی زینب نے اپنی آنکھیں موند لیں تاکہ ہوا سے ریت کا کوئی ذرہ ان میں نہ چلا جائے۔ ہوا بند ہونے پر جب اس نے آنکھیں کھولی تو سامنے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہاں شہزادی زینب کے بھائی یعنی 11 شہزادے کھڑے تھے۔ شہزادے بھی اپنی بہن کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ بڑے بھائی نے اسے بتایا کہ شام ہوتے ہی وہ اپنی اصلی شکل میں آ جاتے ہیں، جبکہ رات گزرنے کے بعد پھر وہ جادو کے اثر سے راج ہنس بن جاتے ہیں۔ شہزادی زینب کافی دیر تک اپنے بھائیوں سے باتیں کرتی رہی اور پھر وہ سب ساحل سمندر کی ریت پر لیٹ کر سو گئے۔ رات کو سوتے ہوئے شہزادی نے خواب دیکھا کہ ایک خوبصورت پری اس کے پاس آئی اور کہنے لگی، تم فکر نہ کرو، میں تمہیں ایک طریقہ بتاتی ہوں، اس پر عمل کر کے تم اپنے بھائیوں کو جادو کے اثر سے نجات دلا سکتی ہو۔ پھر شہزادی زینب کے پوچھنے پر اچھی پری نے اسے بتایا کہ وہ قبرستان کے اندر اگنے والے ایک خاص پودے کے ریشوں سے اپنے بھائیوں کے لیے کوٹ تیار کرے اور خیال رکھے کہ جب وہ کوٹ تیار کرنا شروع کر دے تو پھر تمام کوٹ مکمل ہونے تک کسی سے کوئی بات نہ کرے، ورنہ اس کے بھائی اپنی جان گنوا بیٹھیں گے۔ شہزادی زینب نے کہا، میں اپنے بھائیوں کے لیے ضرور کوٹ بناؤں گی۔ اس کے ساتھ ہی شہزادی کی آنکھ کھل گئی۔ صبح ہو چکی تھی، شہزادے پھر راج ہنس بن گئے تھے۔ شہزادی اٹھی اور چپ چاپ قبرستان کی طرف چل پڑی۔ قبرستان سے اس نے اس خاص پودے کو تلاش کر کے اس کے ریشے جمع کیے اور واپس اپنی جگہ آ کر شہزادوں کے لیے کوٹ تیار کرنے لگی۔ ایک دن وہ بیٹھی اپنے کام میں مگن تھی کہ قریبی ملک کا شہزادہ سیر کرتا ہوا اس طرف آ نکلا۔ اس نے شہزادی کو دیکھا تو اپنے مصاحبوں کو کہنے لگا، اس لڑکی کو محل لے چلو، میں اس سے شادی کروں گا۔ شہزادے کے ملازم لڑکی کو محل میں لے آئے۔ ان لوگوں نے شہزادی سے بہت سوال کیے، لیکن وہ کچھ نہ بولی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اگر اس نے زبان سے ایک بھی لفظ ادا کیا تو اس کے بھائی مر جائیں گے۔
شہزادے نے اپنے باپ سے کہا، ابا جان، یہ لڑکی اگر گونگی بھی ہے پھر بھی میں اسے شادی کروں گا۔ اور دوسرے ہی دن دونوں کی شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد شہزادی بہت زیادہ اداس رہنے لگی، کیونکہ وہ جو کوٹ تیار کر رہی تھی اب اس کے پاس نہیں تھے، اور جب تک کوٹ تیار نہ ہو جاتے نہ تو شہزادی بول سکتی تھی اور نہ ہی اس کے بھائی شہزادوں کے اوپر سے جادو ختم ہو سکتا تھا۔ سب لوگ شہزادی کو خوش رکھنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن ان کی تمام کوششیں رائیگاں تھیں۔ آخر ایک نوکر نے شہزادے سے کہا کہ اگر ہم اپنی نئی ملکہ کو وہ کوٹ دے دیں جو وہ تیار کر رہی تھیں تو شاید ان کی اداسی کچھ کم ہو سکے۔ نوکر کی تجویز سن کر شہزادے نے حکم دیا کہ وہ تمام اشیاء فوراً مہیا کی جائیں۔ شہزادی اپنی اشیاء پا کر کھل اٹھی اور اس نے ایک بار پھر کوٹ کی تیاری کا کام شروع کر دیا۔ جب خاص ریشے ختم ہو جاتے تو شہزادی چپکے سے قبرستان جاتی اور وہاں سے ریشے توڑ کر لے آتی۔ ایک دن شہزادے کو اس کے دوست نے کہا، میرا خیال ہے تمہاری بیوی کوئی جادوگرنی ہے، کیونکہ وہ اکثر رات کو قبرستان جاتی ہے۔ شہزادے کو اپنے دوست کی بات کا یقین نہ آیا، اور پھر ایک رات جب اس نے اپنی آنکھوں سے شہزادی کو قبرستان میں دیکھا تو حکم دیا کہ صبح ہوتے ہی اس کو سزائے موت دی جائے۔ شہزادی نے جب اپنی موت کا حکم سنا تو وہ اپنی صفائی میں کچھ نہ بول سکی، کیونکہ ابھی اس کا کام مکمل نہیں ہوا تھا۔ شہزادی تمام رات روتی رہی اور جلدی جلدی کوٹ تیار کرتی رہی، یہاں تک کہ صبح ہو گئی، لیکن خوش قسمتی سے تمام کوٹ تیار ہو گئے تھے۔ صبح جب شہزادی کو پھانسی دینے کے لیے تختے پر لے گئے تو اچانک ایک طرف سے 11 راج ہنس اڑتے ہوئے آئے اور شہزادی کے گرد بیٹھ گئے۔ شہزادی نے کوٹ ان کی طرف پھینک دیے۔ اس کے ساتھ ہی جادو کا سارا اثر ختم ہو گیا اور 11 شہزادے اپنی اصل شکل میں واپس آ گئے۔ تمام لوگ انہیں دیکھ کر بہت حیران ہو گئے۔ شہزادی نے زبان کھولتے ہی ان کو ساری داستان سنا دی۔ شہزادہ اپنی بیوی کی زبانی اس کی کہانی سن کر بہت متاثر ہوا اور جا کر شہزادی کے باپ کو سارا ماجرا سنایا اور جادوگرنی ماں کو سزا دلوائی، اور پھر وہ سب مل جل کر ہنسی خوشی رہنے لگے۔ اور بچوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہوگی اور آپ اس کو لائک، شیئر اور کمنٹس بھی کریں گے، اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اس سے آپ کو میری نئی کہانیوں کا بھی پتہ چلتا رہے گا۔ اور اب میں اجازت چاہتا ہوں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔